چشمہ السلام علیکم. السلام دعا تو کرے گا رس بھیا. کتنی ابھی تک کی وہاں پہ کام اچھا اتنے کر لیجیے ٹھیک ہے سر. دعا تھوڑا نا مل جائے گا. اچھا چل میں کر لینا. السلام علیکم. تے چشمہ تسی میرا ہی فی الحال سمجھ لو لیکن ہے اسامہ دا میں وہ پا لیا. میں کیا میرا چشمہ اتنے پہ اکاؤنٹ لین جاوے وہ اسی اسٹائل دا ہی ہے. فرق یہ ہے کہ سن گلاسز شیٹ مار دے میرا وہ ذرا دوسرا ہوں اتنے اکاؤنٹ جاوے نالے بغیر چشمے تو نا پھر میں اوپر جا لگتا ہے. ایک دو تو کئی مرتبہ لوگوں نے کوشچن کیتے وہ کہ بھئی بغیر چشمے تو کئی لوگ تو پوچھتے ہیں کوئی آنٹی کس کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ میں کہیں بجائے کہ اتنا دی کوئی گل کرے بہتر ہے کہ میں یار چشمہ لا ہی لوں. چلو تھوڑی ریڈ ہارٹ ذرا زیادہ تیز ہے. میں ساسز نہیں کھاتی اگر آپ کو پتا ہوگا تو. وہ گھر میں استعمال تو کرتی ہو؟ میں تو کیچپ تک نہیں کھاتی. مجھے ہاٹ ساس تو صحیح لوگ کی تینوں کہتے تیرا بھی اللہ خرا آسمانی ریڈ ہارٹ ایک کی ہے زیادہ تیز آ. So you eat دن میں کتنی دفعہ 10 دفعہ ساسز کھاتے ہیں نا 10 قسم. You don't know. میں کیچپ یوگرٹ چٹنی کے علاوہ میں ٹھیک ہے یہ چٹنیاں کوئی بھی نہیں کھاتی. استعمال تو کرتی ہو نا یہ گھر میں کسی کھانے میں یہ نہیں پتا کائے کی ہے یہ. وہ اللہ تیرے ہدایت دے میں کہنا. اور وہ یار حد ہو گئی پانی پہلو گر گیا دے وچ. دیکھیں کتنا سادہ سا ناشتہ ہے میرا. ناشتہ کیا لنچ ہے بڑا ناشتہ 3 بجے صرف میرا. میں نے شامی کباب تھوڑا سا پیاز لیا اور زید کو دیکھیں 1 گھنٹے سے تیاری کر رہے ہیں. لیٹس بھی چاہیے پیاز بھی چاہیے کیچپ بھی چاہیے وہ بھی 3 اس میں سے غلط چیز کون سی ہے یہ بتا دو. کون سی چیز اس میں سے جو میرے غلط ہے جو غلط میں نہیں. میں کبھی بندے کو سادی چیز بھی کھا لینی یہ سادہ ہے میں کیونکہ گولڈن ورک لا کے کھا رہے ہیں یا وہ سونے دے ورک لا کھا رہے ہیں پنجابی سے. آلویز ہوتا ہے نا آلویز اپنی مرضی گلا نہ کچھ لگا کے کھانا. جیسے اس کو دیکھو اب کباب مجھے اب یہ بڑا کرنا پڑے گا. سادی روٹی کے اوپر رکھا کھا. وہ تیری سادگی دیکھ لی لوگوں نے سمجھ سن لیا اور مینوں گل کر لیندے. چپ کر جا تم. میں نے بٹھایا کہ دیکھ کباب تیرا نا بڑا تھوڑا اگر ہوں تو میرے ادھر پورا آ جاتا. کوئی نہ کوئی نقص تو میں کرنا نا اس کو نہیں کرنا. اور تیری جاب ہے وہ جاب کتنا چھڑ سکتا. اے ہو گیا. اے لکھو جی اے ہوں اتنے اے لیٹسٹ والا. ایک بار لوگ دیکھ کے کہیں گے صحیح ہے واقعی انکل جس کھا رہا واقعی ہیلدی چیز ہے. صرف ایک ڈبل روٹی کا پیس ہی ہے 2 وادو باقی کہڑی چیز غلط ہے یہ. ہو گیا جی تھوڑی اور پلو. چلو جی دیٹس اٹ. انہوں میں ہوں تو کرا میں کباب پایا کہ نہیں پایا بغیر کباب تو اے چلے جی اے ہوں بس یہ 3-4 ہی کھانے میں ادھر دے جڑے بند جتنے مرضی کھا. کباب کباب ہے اور نہیں آ رہی کھان والا بن ایک ہی بہت ہے بس ہے کہ شوگر قابو نہیں آ رہی. اور اچھا کئی لوگوں نے مجھے تو اب خود پورا یقین ہو گیا کہ یہ میرا میں ٹیبلٹ کھا کے بھی مجھے تھوڑی سی وہ ان بیلنس ہے ابھی شوگر میری. اب 2 کام کروں گا. ایک تو یہ جو پاکستان میں جو ویدر چینج ہوگا گرمی ادھر ادھر اور پھر تھوڑا سا ایکسرسائز ورزش اپنے گھر میں وہاں واک یہ سب کروں گا وہاں. ایک تو یہ فرق ڈالیں گے اور دوسری یہ کہ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں 1-2 اسپیشلسٹ بہت ہی اچھے کراچی میں شوگر کو جو شوگر مینجمنٹ کے جو ایسا ڈاکٹر ہیں جس کو کہنا چاہیے. تو میرا اپنا خیال ہے پچھلی مرتبہ مجھے لوگوں دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ وہاں سے ہو جاؤ. میں نے کہا یار اس نے جو چارٹ دینا ہے نا دیکھیں وہ کیا کرے گا وہ آپ کو ساری انالیسس کر کے پھر آپ کو وہ چارٹ دے اس کے مطابق تو وہ تو پاسبل نہیں. پھر میں نے کہا جانا ہی بیکار ہے. اس چارٹ کے مطابق کون کھائے گا کھانا. ایکچولی شوگر کچھ بھی نہیں. شوگر ایک آپ کی باڈی میں ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو وہی ہے. آپ نے ہیلدی کھانا شروع کریں. آپ پراٹھے نہ کھائیں لیکن چلے صبح میں کھا لیں ایک آدھ. آپ نے ویجیٹیبلس اور واک یہ 2 چیزیں آپ نے اپنی لائف میں شامل نہ کی تو آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں میری ساری عمر وہ گزر گئی ہے کہ یہ بند کباب میں جب بھی کھاؤں میں ڈرنکس یعنی کوئی بھی چاہے وہ کولا پیپسی فلانا ڈھکانا اس قسم کا جنجر ایل کینیڈا ڈرائی پاکولا کچھ بھی ہو ان چیزوں کے بغیر میں نہیں کھاتا ہوں. ابھی تک لیٹلی میں کھاتا رہا لیکن اب جو
अब ये शुगर मेरी जो थोड़ी सी अपसेट है नहीं हाँ, ये है कि जैद ने बैठ- प्रेस शुरू की हुई, मैंने लेकिन छोड़ दी टाइम सारी। लगेगा अभी। मिठाई का डिब्बा आसमा देखो वो पड़ा है, मैं नहीं खाया अब पूरा। यकीन करें मैं कसम खा सकता हूँ मैंने टच नहीं किया उसका, बिल्कुल हाँ, टच। पूरा मैंने खाया है, 3-4 दिन आज से सुबह पड़ा हुआ है। आज सुबह भी आसमा मुझे कहते रही कि थोड़ा थोड़ा, फिर वो दिल बंदे को होता है ना कि भाई ये चलो मैं खा रही हूँ तो ये अब थोड़ा सा ही चेक कर। मैंने कहा चखने वगैरह नहीं, बस हाथ ही नहीं लगाना, खत्म है। तो कोई बात और कोई शेयर कर दो लेटेस्ट आखिरी पाकिस्तान की। लेटेस्ट आखिर क्यों, अभी तो बहुत दिन है। हाँ लेटेस्ट में आखिरी क्यों मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी हो, ऐसा कोई है नहीं खास। लॉकडाउन चल रहा है, सुना है मंडे को ग्रे जोन में जाएंगे। ग्रे जोन का मतलब है कि वही पिकअप वगैरह खुला होगा, आप मॉल वगैरह में नहीं जा सकते। तो आई डोंट नो उसका क्या मतलब है खोलने का ग्रे जोन का। वो फिर उसके बाद 2 वीक के बाद फिर वो देखेंगे कि रेड जोन में जाते हैं कि नहीं, कि मॉल खुलेंगे, हेयर सैलून्स वगैरह खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अभी तक कुछ नहीं खुला यहाँ पे टोरंटो में। चलिए, लेटेस्ट बात ये है कि आजकल पिछले दिनों, अब लेटेस्ट तो नहीं, अब तो वो पुरानी होगी, एक बच्ची जो है आयशा, जिसने खुदकुशी की रिसेंटली, उसके लिए बात करते हैं। बात ये है, सुना है कि वो डाउरी जहेज के चक्करों में उसका हस्बैंड उसको अब्यूज करता था, या गर्लफ्रेंड का चक्कर था, जो भी था, इतना मारता पीटता था। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, हर जगह जाहिर है हर एक को अपने बच्ची औलाद प्यारी होती है, अपनी औलाद से कहें कि जब शादी होके जाती है ना, उनका माँ बाप के दरवाजे हमेशा खुले रखें उनके लिए। इसलिए आसानियां पैदा करें बेटियों के लिए, ताकि वो इस नौबत तक ना आ जाएं कि उनको खुदकुशी करनी पड़े। और आखिर में उसने अपने माँ बाप को भी कॉल की, लेकिन उसने माँ बाप की भी नहीं सुनी। उस वक्त उसके माँ बाप ने उसको कहा, लेकिन उससे पहले क्या मसले होते रहे, वो पूरी टच में थे नहीं थे, उसने बताया नहीं बताया, अब हमें तो नहीं ना बताया इस बात का। लेकिन जो मर्दी, अगर मुझसे कोई मेरे व्यूज ले, गलत किया उस बच्ची ने, खुदकुशी गलत- नहीं करते कि इस्लाम में हराम है अब खुदकुशी करना। लेकिन हमें जैद वो नहीं बनना चाहिए, हमें फतवे नहीं देने यहाँ पे। मेरा मकसद ये बात आज यहाँ पे करने का ये है कि अपने करीब देखें, अपने घर में देखें कि उसका नाम मैं भूल रही हूँ, जो भी उसके हस्बैंड का नाम था, कि ऐसा कोई शख्स आपके घर में तो नहीं है जो आपकी बेटी बहन को अब्यूज कर रहा हो। अगर है तो प्लीज आप अपनी बेटी को सपोर्ट करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। मुझे बात याद आई थी अब तुमने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मर्जी आप इस चीज़ को, ये यूथ और यंग जनरेशन इस बात को देखे कि जो मर्जी इश्यूज थे आपके, मुझे नहीं पता उसके क्या थे, लेकिन इस तरह ये जो खुदकुशी कर लेना, या बिल्कुल वो, या मैं तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि घर छोड़ कर फ्री हैंड शौहर को दे। अब खुद ये शौहर कौन सा, कोई कानों में बालियाँ डाल के और जंगलों को निकल जाएगा, रांझा बन के घूमता फिरेगा, वो मेरी वो उसका इंतकाल होगा तो मैं कोई, ये अभी 2 हफ्ते नहीं गुजरेगा, ये दूसरी शादी कर लेगा, तो इसके सेहत पे क्या असर पड़ा। तो आपने ये क्या लेसन दिया लोगों को, और उस बंदे को, उस मर्द को जो ये ज्यादतियाँ करता था, जो उसको मारता पीटता था, या जो कुछ भी है, तो उसको आपने क्या किया? नहीं, उस आदमी अगर तो इंसान की औलाद है वो, तो ज़मीर तो उसका सारी उम्र उसको गिल्ट करेगा। जो ज़मीर तो बात जाने से पहले उसने अपने शौहर को कहा कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, तो उसने कहा वीडियो बना के भेज दूंगा। हाँ, तो ये बताने वाली बात है, तो बताने की जरूरत ही नहीं उसको। सो कह रहे नहीं, हर एक को अपना अपना वो है देना है हिसाब, किस पॉइंट पे वो लाया होगा कि उसने खुदकुशी की। ये सोचने की लम्हा फिक्री है हमारी, हमारे आदमियों के लिए, ये बात कि जो ये सोचते नहीं कि उनके घर की में भी बहनें हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं, उनकी भी माँ है, वो भी कोई औरत है। तो एक जहेज के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो खुदा के लिए आवाज़ उठाएं और बहनें बेटियों को बताएं कि अगर खुदा न खास्ता अब्यूज हो रहा है तो वापस आएं, मिस यूज ना करें। अगर हमने अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप वापस आने के लिए, तो उसको गलत लड़कियां भी यूज ना करें। लेकिन अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां कंप्लेन करती हैं, तो प्लीज भाई और बाप उनकी सपोर्ट करें। इनका फर्ज बनता है कि पूछें वो इतनी तकलीफ में क्यों, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर वहाँ का ऐसा है, वहाँ लड़की इंडिपेंडेंटली अकेले से कोई फैसले नहीं कर पाती, प्रेशर में होती है, ना किसी को बता पाए, ना किसी को कह पाए। लेकिन अगर वो बच्ची
اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، تو وہ اب اس پرانے دور کی روش کو اس کو چھوڑ دیں. یہ تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت کا مسئلہ، ہماری بیٹی گھر بیٹھ گئی تو یوں ہی بیٹی گھر بیٹھ جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت ہے کہ وہ بیچاری دنیا سے چلی ہے. بالکل. اس بچی نے کال کی اور پیرنٹس نے اٹھائی، ماں نے باپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں ہم اس کو بلوا کے تمہارا صلح کروائیں گے، اس کو بلوا کے. اس وقت تو بس وہ نہیں سمجھ میں آئی اس بچی کے. اور بس یہ ہے کہ ایمان کی بھی کمزوری ہے ہمارے میں. ایمان کو دیکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں. دیکھیں یہ جو ہم مارتے پیٹتے ہیں نا رشتوں میں، اسپیشلی میاں بیوی کے رشتوں میں، مار پیٹ اور غصہ اور ہیٹنس. دیکھیں ڈیورس اسی لیے کیے گئے. آپ نہیں بنتی، آپ کی نہیں بنتی، آپ ڈیورس لے لیں، آپ الگ ہو جاؤ، الگ ہو جائیں. آپ نے اپنی جان لی، آپ کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوئی، بہن بھائیوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. وہ ماں باپ بیچارے ساری عمر کے لیے ان کو ایک تکلیف دے گئی وہ لڑکی. شوہر کو کوئی تکلیف نہیں دی. اگر وہ کوئی کہے نا کہ بھائی بس میں نے شوہر کو سبق کیا سکھایا. یہ اور قانون بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا بھلے مت جاؤ، اس نے ٹھیک ہے لا ہے. کہاں انڈیا پاکستان میں رول ریگولیشن کی آپ بات کرتے ہو، قانون کی بات کرتے ہو. کتنے لوگ سارے عام لوگ مار دیتے ہیں، اس کے بعد دندناتے گھومتے پھرتے ہیں. سارا سسٹم ہمارا وہاں کا انڈیا ہو پاکستان سب کرپٹ ہے، پورا سسٹم کرپٹ ہے نیچے سے لے کر اوپر تک. ورنہ اگر صحیح انصاف ملے تو کبھی یہ ایسی چیزیں ہوں بھی نہ. اب یہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، پتہ نہیں آس وقت میں نہیں کہا کہ نہیں اب یہ بندے کو تو سزا تو ملے گی. کیا سزا ملے گی اس کو؟ کچھ نہیں ملے گی. جیل میں ہے. آپ لوگ سب دیکھ رہے ہو، میں بھی ہوں، آپ لوگ بھی ہو، اس بات کو میری ویڈیو کو نوٹ کر رکھ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. لیک آف ایویڈنس، فلانا ایویڈنس، اور اس کو ابھی 2-4 دن انویسٹیگیشن اندر جیل 1-2 پیشیاں، اس کے بعد بیل ہو گئی. یعنی آپ کی بیل ہو جانا ہی بتاتا، ثابت کرتا کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا، ویک ہو گیا. بس بہت کم ایسے موقع میں نے پاکستان میں میرے کئی جاننے والوں کو اس طرح اس قسم کے رشتہ داروں میں چلو کہہ لیں. لیکن ونس بیل ہو گئی تو سمجھ، جتنا مجھے پتا، سمجھ لو کہ یہ وکیل لوگ بہتر جانتے ہیں، سمجھ لو کہ آپ کا کیس وہاں کمزور ہو گیا. کسی کی بھی بیل ہو جائے کسی جرم میں تو وہ جنتراتا پھرے گا، گھومتا پھرے گا. کل اس نے شادی کر لینی ہے، جیسے جیل سے آتے ہوئے پہلا کام ہی کرے گا شادی. تو لڑکی نے لیسن کس کو دیا؟ تکلیف تو اس نے اپنے ماں باپ کو دی جو اتنا بڑا قدم اٹھایا. ماں باپ اس کو بے شک وہ کہتے ہوں گے، ہر ماں باپ کہتا بھی بیٹا کوشش کرو، اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرو، اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی، یہ تو کہتے ہیں. لیکن اگر اس حد تک یہ بات تھی تو آپ چھوڑ کے ماں باپ کے چلی جاتی نا. آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دی. اور لیکن کئی دفعہ ماں باپ بھی نہیں سنتے، اور یہ حقیقت ہے. کئی دفعہ ماں باپ بھی نہیں سنتے، ان کے پاس اور بیٹیوں کا بوجھ ہوتے ہیں اور وہ بیٹیوں کو یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں. یہ بات ہے. یہ میں ذاتی تو چلے میں نہیں کہتی، لیکن میں نے بہت پرسنلی دیکھی ہوئی ہے یہ چیز کہ ماں باپ بھی کئی دفعہ اپنی دوسری بیٹیوں کے اپنے حالات کی وجہ سے بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے بالکل بھی. تو یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے جاگنے کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بھائیوں کے لیے، کہ سوچیں کہ وہ بیٹی کتنی مجبور ہو کے وہ گھر واپس گئی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی سوچ رہی ہوں. اور اگر آپ خدا نخواستہ اس طرح سوچ رہی ہیں خودکشی کرنے کے لیے تو پلیز اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بات کریں. اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے تو پلیز ان کی ہیلپ کریں ان کو سپورٹ کریں. اس حد تک کسی کو نہ جانے دیں. اگر اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، اب پتہ نہیں آپ کا مسئلہ تو یہ نہیں کہ اب ہمیں پوری خبر نہیں پتا کہ اس نے بات، جیسے میری یہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر آخری ٹائم پہ تو وہ ڈیسیجن لے چکی کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. تو اس وقت ماں باپ بہن بھائی بھی کیا ہیلپ کریں، اس سے پہلے آپ بات کریں، اپنے پرابلمس ماں باپ سے شیئر کریں. چل ماں باپ کو پتا تھا، پہلے سے پتا تھا، ظاہر ان کو پتا تھا تو انہوں نے کہا نا کہ وہ بات کریں گے. نہیں وہ جب اس نے فون کیا آخری ٹائم پہ مرنے کے لیے کہا میں جا رہی ہوں، اس وقت پتا تھا کہ یہ لڑائی سمجھائیں گے، بات کریں گے. بھی اب ایک تو چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہر گھر میں ہماری نہیں ہوتی کیا؟ میں تو 32 سال سے انتظار میں، تم تو نہیں گئی اس کام کو، تم نے نہیں لڑکے کہا کہ میں مر رہی ہوں یا میں خودکشی کر رہی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ خودکشی کرنا خود ایک اتنا بڑا گناہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میاں بیوی کے درمیان اگر وہ خودکشی کر کے، آپ نے تو احسان کر دیا اپنے شوہر پہ.
کوئی مجھے یہ بتا دے کہ کوئی لڑکی نے خودکشی، بیوی نے خودکشی کی ہو اور اس کے بعد اس کے میاں نے مجھے کوئی ایک ایگزامپل ذرا بتا، ہو سکتا مجھے نہ پتا کہ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے بھی خودکشی کر لی، اس نے کہا میری بیوی خود، مجھے اتنا صدمہ ہوا میں بھی خودکشی کر رہا ہوں، وہ 2 ہفتے کے اندر شادی کرے گا دوسری. تو یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے میسج آتے ہیں کہ آپ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا، اپنی بیٹی کو اتنے قابل بنائیں کہ وہ اس کی ڈپینڈنٹ نہ رہے کسی انسان کی. وہ اس نے ڈیورس دے دی 3 بچوں کے بعد میں بیٹی کو پتہ نہیں کیا کرے، بھائی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی، باپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی، اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خرچہ کیسے چلانا ہے، کہاں سے انکم آئے گی. اپنی بیٹیوں کو ان کو پڑھائیں، ان کو ایجوکیشن دیں، ان کو سپورٹ کریں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں شوہروں کے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آدمیوں کے ڈیپینڈنٹ رہیں اور پھر ان کا ظلم سہتے رہیں. اب آسوا، اب اس میں ہمارے کنٹریوں کو بڑا ٹائم چاہیے، ابھی بھی ایجوکیشن کی کمی ہے. یہ تو تعلیم ہی بتاتی ہے ساری چیزیں، ابھی اس کے لیے ٹائم چاہیے کہ اتنی ایجوکیشن وہاں ہو کہ ہر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو فکر نہ ہو شوہر کی اور وہ نہ ہو. ہمارا جس قسم کا سسٹم چل رہا، برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں ٹائم چاہیے. ایجوکیشن لینا لڑکی کا، پہلے ایک دور میں تو لڑکیوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، کچھ بھی نہیں. بس اب ہمارے جاننے والے کئی لوگوں میں بس 5 کلاس پڑھا لی، لڑکی کو گھر بٹھا لیا، اس کے بعد جہاں بھی اب اس کی شادی کا ٹائم ہے شادی کر دی، وہ ختم بات. تو وہ بیچاری کیا وہ اسی میں ہو کے رہ جاتی ہے. تعلیم تو بنیادی ضرورت ہے، آپ بچیوں کو پڑھائیں لازمی، اور اس بنا اس کے لیے نہیں کہ ان کو اگر تعلیم دینی ہے تو وہ اس کو وہ اس کے سرکشی کے لیے اس کو آپ وہ تو دیکھو تعلیم سے اس کا ذہن کھلتا ہے، وہ خود بھی پھر اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور کم سے کم ایسی نوبت ہو تو اب اس لڑکی کو ہو سکتا یہ ہو کہ اب بس میرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ماں باپ میرے سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کے حالات مالی حالات ایسے نہیں ہے، کوئی اللہ جانے، اور میں کدھر جاؤں گی، کیا حالات اس کے، تو اس نے خودکشی کر لی. تو ثابت یہ ہوا کہ لڑکی کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. میں کہتا ہوں لڑکوں سے زیادہ آپ لڑکی کی تعلیم پہ توجہ دیں، اس کی تعلیم کو. لڑکیوں کو آگے اپنی جنریشن نیکسٹ جنریشن بھی پالنی ہے، ایکولی ٹریٹ کریں انہیں، ایسا نہ ٹریٹ کریں کہ لڑکوں کو آپ زیادہ اہمیت گھر میں دے رہے ہیں اور لڑکیوں کو کم. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے لڑکوں کو بوٹیاں دی جاتی ہیں، لڑکیوں کو شوربہ دیا جاتا ہے. It's sad, but it's still happening. بہت دکھ ہے کہ وہ بیچاری کیسے حالات میں اس نے خودکشی کی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو بظاہر معلوم ہوا اس سے وجہ. اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود ہو تو ایویڈنس شہادت دے نہیں شوہر کے خلاف جو یہ زیادتی اور ظلم کر رہا. اب خود گئی، آگے چلی گئی، اب اس شوہر کے اس کے شوہر کو کیا قانون سزا دے، کون پکڑے؟ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی دے گا سزا تو مجھے کوئی میسج کرے کہ ہاں دیکھو اس کو یوں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اس کو. جس نے اصل گواہ تھی وہ خود ہی چلی گئی. ان کو بس نہ رحم کرے اور ہمارے ہدایت دے سب کو، ماں باپ کو بھی، کہ وہ بیٹیوں کو اس طرح اکیلا نہ چھوڑیں. اکیلے سے مراد ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہاں 2 چیزیں. میں یہ نہیں انکریج کر رہا ہوں کہ بھئی ذرا سی لڑائی ہوئی تو پتہ چلے بھائی پہنچ گیا ڈنڈا لے کے، ذرا سی لڑائی ہو گیا باپ پہنچ گیا. تو ایسے تو پھر ہمارا جو جوائنٹ سسٹم، ہمارا جو کلچر، وہ سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا. ہم اس کی انکریج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں یا آصفہ یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ایشو اگر اس قسم اس حد تک ہیں تو اس وقت پھر آپ بیٹی کو سپورٹ کریں. اگر وہ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں بھائی میرا گزارا بابا نہیں ہو سکتا یہاں، بھائی کو کہتی ہے میں بہت تنگ ہوں، مجھے مارتے پیٹتے ہیں، یا آپ دیکھیں فزیکل اسالٹ اگر آپ مار پیٹ کریں بیوی کو، وہ بیچاری وہ کس طرح رہ سکتی ہے. ایسی سچویشن میں پھر ان کو ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان کو چاہے وہ کسی کے پاس بھی آ کے رہ لے لیکن شوہر کی مار کسی صورت میں نہیں اس کو کھانی چاہیے، چاہے وہ 1 تھپڑ ہو چاہے وہ 20 تھپڑ ہو. ایسے کیسے ایک مرد جو ہے ایک جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں کہ عورت، یا اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، آپ اس کو تھپڑ ماریں، یا اس کو تھپڑوں کے سے تو بات ہی آ گیا، ڈنڈوں سے مارتے ہیں لوگ عورتوں کو، بیویوں کو. تو یہ اس چیز کا دھیان رکھیں. عجیب سی کہانیاں ہیں دنیا میں. ابھی ریسنٹلی پاکستان کی رپورٹ تھی، ایک ماں نے اپنے بچوں کو لاہور سائڈ، پنجاب سائڈ میں کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی. ایمان کی کمزوری ہے. آپ لوگ اگر رزق کے لیے بچوں کو جلا رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. کس نے کہہ دیا آپ بچوں کو جلا دیں گے تو بچوں کا رزق مطلب ان کو آپ دینا ہے؟ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن آصفہ اگر بھوک سے تنگ آ کے
उस औरत ने अगर खुद भी मरी और बच्चों को भी मरा, ये इसकी हाकिम वक्त इसका जिम्मेदार है। हमारा जो इस्लाम और दीन को कहता है, ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि उसको 3 खाना, उसको भूखे नहीं मरने देना, उसको भूखे नहीं सोने देना। ये हमारे हाकिम ये लोग हैं, इन्होंने भूख मिटानी है हमारे कंट्रियों की, जो अरबों पैसा रिश्वतों में खा जाते हैं, करप्शन ले करके बाहर ले जाते हैं, ये करेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि उसने, औरत ने जो भी किया, लेकिन इसकी जिम्मेदार बहरहाल ये मौजूदा हुकूमत है। मैं तो इसी को कहूँगा, मैं नहीं जानता पुरानी हुकूमतें कौन है, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, इसको PTI का सब कुछ है, लेकिन इनका खून, ये बेचारे जो तीन बच्चे मासूम और उसकी माँ जो मरी है, ये भूख की वजह से, उसने कहा जी मैं बच्चों को भूखा मरता नहीं दे सकती, तो ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। अगर उस हिसाब से देखें, नहीं कर रहे हुकूमत, छोड़ दे, आप लोग चले जाओ, अगर नहीं कुछ कर सकते हो, कोई भी हो, नहीं करो ये। वो बेचारे मासूम बच्चों को भी मरा और खुद भी मरी हुआ, क्या बात करें, बंदे का दिल खराब होता है।